بسم اللہ الرحمن الرحیم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بلکہ انسان چاہتا ہے کہ مستقبل میں برائی کرتا جائے، وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا۔ گزشتہ درس میں حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی اور اس درس میں بھی حدیث ہی بیان کریں گے۔ توجہ فرمائیے، یہ بات واضح کر دیں کہ یہ احادیث کا بیان دانستہ ہے اور اس موضوع کی وضاحت کے لیے ہم آپ کی خدمت میں ان احادیث کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم اور میرے اہل بیت یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ جو قرآن کی بات ہے اہل بیت اطہار کی بھی بالکل وہی بات ہے۔ تو اس بات کو مزید ذہنوں میں واضح کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ روایات ہم عرض کر رہے ہیں۔ آج جو روایت ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ اسی کتاب اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب الخوف والرجاء کی حدیث نمبر 6۔ اچھی طرح توجہ فرمائیے، اس حدیث میں ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام سے آ کر سوال کرتا ہے، ان قوما من موالیک یلمون بالمعاصی ویقولون نرجو، کہ ایک قوم ہے، امام سے خطاب کر کے یہ شخص راوی کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، ایک قوم ہے کہ جو آپ کے موالی ہیں، یعنی آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کو ماننے والے ہیں۔ لفظ آیا ہے قوماً من موالیکا، آپ کے موالیوں میں سے ایک قوم ہے جو کیا کرتے ہیں، یلمون بالمعاصی، جو گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ نَرْجُو، اور کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے، یعنی ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، ہمارے گناہ جو ہیں یہ ہماری پکڑ کا سبب نہیں بنیں گے۔ فقال، امام نے اس کی بات سن کر جواب میں فرمایا، کذبوا، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لیسوا لنا بموال، یہ ہمارے موالی نہیں ہیں، ہمارے موالی نہیں ہیں۔ اگر گناہ کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ گناہ نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ہم بخشے جائیں گے، ہمیں امید ہے اللہ کی رحمت کی، امید ہے تو پھر گناہ چھوڑ دو، یہ مراد ہے، جیسا کہ آگے آ جائے گا۔ فقال کذبوا، امام نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں یہ، لیسو نہیں ہے، لنا ہمارے، بموال موالی، ہمارے موالی نہیں ہیں۔ کون ہے پھر؟ اولئک قوم ترجحت بہم الامانی، یہ ایک ایسی قوم ہے جن کو آرزوؤں نے ایک طرف جھکا دیا، ان کا جھکاؤ ان کی آرزوؤں نے، بے بنیاد آرزوؤں نے، یعنی آرزو کیا ہے کہ گناہ بھی کرتا جاؤں اور بخشا بھی جاؤں گا۔ یہ امانی کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے۔ توجہ فرمائے، سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، اور یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا یا مسیحیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، یعنی یہودی کہتے ہیں سوائے ہمارے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور عیسائی کہتے ہیں کہ سوائے ہمارے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے رسول ان سے کہیے اپنی دلیل محکم لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور پھر اس کے بعد قرآن نے فرمایا یہ تمہارا نظریہ غلط ہے، جو اللہ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، تسلیم ہو جاتا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ، جو خود کو خدا کے آگے جھکا دیتا ہے، وہو محسن، اور اچھے کام کرتا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ ہے جس کا اجر اللہ کے پاس ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔
خدا کے آگے جھک جانا، اس کی اطاعت کرنا، نہ کہ گناہ بھی کرتے رہو اور سمجھتے رہو کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو امام نے فرمایا جھوٹے ہیں یہ ہمارے موالی نہیں ہیں، یہ ایک ایسی قوم ہے جن کو ان کی آرزوؤں نے دھوکہ دے دیا، ان کا جھکاؤ غلط طرف کر دیا اور انہیں راستے سے اتار دیا ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ میں گویا کہ فرمایا کہ اپنے بات کی دلیل بتائی کہ کیوں امام نے یہ فرمایا کہ من رجا شیئا عمل لہ، کہ جس کو کسی چیز کی امید ہوتی ہے وہ اس کے لیے عمل کرتا ہے۔ میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کوئی شخص کہے کہ مجھے امید ہے کہ میری اس بار کی فصل دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی، مجھے امید ہے، اور کرے کچھ بھی نہ، وقت ضائع کرے، جو بیج لگانے کا وقت ہے اسے بھی تاخیر میں ڈال دے، جو زمین تیار کرنے کا وقت ہے اسے بھی تاخیر میں ڈال دے، غیر سنجیدہ ہو، اور کوئی پوچھے تو کہے میری فصل سب سے اچھی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے اس کو؟ جھوٹ بولتا ہے تو۔ جتنی بڑی امید ہو اتنا بڑا انسان کا عمل بھی ہوتا ہے۔ تو امام نے فرمایا یہ سادہ عقل کی بات ہے، کامن سینس جسے کہا جاتا ہے۔ فرمایا من رجا شیئا عمل لہ، جو کس چیز کی امید لگاتا ہے اس کے لیے عمل کرتا ہے۔ ومن خاف من شیئا ہرب منہ، اور جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگتا بھی ہے، نہ کہ کہے جہنم بہت خوفناک ہے، لیکن کام وہ کرے، ان کاموں سے دور نہ بھاگے جن کاموں پر اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ توجہ فرمائیں، بڑے واضح الفاظ میں امام نے یہ فرما دیا۔ موضوع جو زیر بحث ہے تاکہ آپ کے ذہن رہے، قرآن مجید سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 5 اور 6 میں کیا فرما رہا ہے کہ چونکہ انسان چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں، اپنی خواہشیں پوری کروں، تو قیامت کو جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہم نے اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا تھا کہ دو چیزیں ہیں، اور وہ بھی قرآن نے دوسری چیز بھی بتائی ہوئی ہے۔ ایک تو قیامت کا انکار کر کے انسان اپنی خواہشات کا راستہ کھولنا چاہتا ہے پوری کرنے کا، اور دوسری جو اور زیادہ خطرناک ہے وہ یہ کہ قیامت ہے لیکن میں حتماً جنت میں جاؤں گا۔ یہ دونوں افکار انسان کے لیے انسان کے اندر گناہوں کی جرات پیدا کر دیتے ہیں۔ تو جو سمجھتا ہے کہ میں تو حتماً جنت میں جاؤں گا، اس کو روکنے کے لیے کیا فرمایا ہے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے، جو دین کے حقیقی بیان کرنے والے ہیں، وہ ان میں سے چند مثالیں باب الخوف والرجاء سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس سلسلے کو آئندہ درس میں جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔